بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک خطا ہو گئی تھی، زنا کے معاملہ ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ ان کو بھگا دیتے تھے، چلی جاؤ کسی طرح اللہ سے توبہ اللہ کر لو۔ لیکن جس کی لونڈی تھی نا، اس آدمی نے کہا نہیں، تم جا کے اور کہو، رسول اللہ سے کہو، وہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ بعد میں رسول اللہ کا جو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم اللہ کی رحمت کا اس کا آس دلاتے، تم نے اس کو اتنا بار بار اتنا زیادہ تم نے اس کو ابھارا کہ وہ توبہ اسی کو سمجھا کہ بس اسی طرح توبہ ہوگی، اور توبہ نہیں ہوگی کہ مجھے مارا ہی جائے، سنسار کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کی امید دلاتے تم اس کو، نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس کو سنسار کریں۔ تو آئے وہ، اور آ کے جب پیچھے سے اچھی طرح انہوں نے ایسا کر دیا تو کہا اللہ کے رسول انی قد زنیت، مجھ سے زنا ہو چکا ہے۔ فاعرض عنہ، پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ حتی قالها اربعا، تو دوسری طرف آ گئے، ادھر بھی کہا، ادھر آ گئے، پیچھے 4 مرتبہ جب کہہ دیا، آ کر 4 مرتبہ اقرار کرنا ہے، جب 4 مرتبہ اپنے نفس پر اس نے اقرار کر لیا، اور جب 5ویں دفعہ ہوا اور انہوں نے کہا زنیت، میں نے زنا کیا، آپ نے فرمایا زنیتا، زنا کیا ہے؟ قال نعم، قال وتدری ما الزنا، کتنے آپ رحیم تھے، یہ نہیں کہ بس پکڑ لو اس کو لے جا کے سنسار کر دو، مار دو جیسے آج ہو رہا ہے۔ اور اس طرح جہالت ہو رہی ہے، ایک پچھلی ویڈیو آئی تھی کہ اس میں باپ بھی مار رہا ہے، شوہر بھی مار رہا ہے۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ قرابت دار ہیں، ان کے لیے مارنا نہیں ہے، یہ نہیں ماریں گے، ان کو ہٹا دیا جائے گا دور۔ آخرکار باپ ہے، کچھ بھی ہو جائے، بھائی ہے، لیکن یہاں دیکھیں ان کی جہالت، پتہ نہیں کون سا نظام لے آئے تھے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اب کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اب پوری تحقیق ہو رہی ہے، تم کو معلوم ہے زنا کس کو کہتے ہیں؟ کہا ہاں، اتیت منها حراما ما یأتی الرجل من امرأته حلالا، جو حلال طریقے سے آدمی کرتا ہے معاملہ، میں نے وہی کام کیا ہے ناجائز طریقے سے۔ پھر آپ نے اور بھی کئی چیزیں، میں اب وہاں نہیں بیان کرتا، بہت ہی یعنی تحقیق کا عجیب طریقہ، پوچھا ایسا ایسا کیا، ہاں جی ایسا ایسا کیا، یہاں تک کہ کہا اس کو دیکھو، اس کی شراب کی بو تو نہیں آ رہی، لوگوں نے آ کے سونگا نہیں، شراب کی بو بھی نہیں آ رہی، بعض روایتوں میں کہ پاگل تو نہیں، یہ بھی کہا جاؤ، اور اس عورت سے بھی کہا تھا، غامدیہ کی عورت، جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو، یہ کر لو وہ کر لو، کسی طرح آپ اللہ کی رحمت کی طرف اس کو بھیج لیتے کہ چلے جاؤ۔ جب اس نے سارا تحقیق میں بھی 4-5 مرتبہ کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا۔ اور جب ان کو پتھر مارا جا رہا تھا نا بھائیو، جو لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور بڑے کہتے ہیں کہ یہ بہتی گنگا ہے، اس میں ہاتھ منہ دھو لو اور فائدہ اٹھا لو، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ زنا کی مذمت، ولا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ولا تزنوا، بلکہ یہ کہا کہ اس کا قرب بھی نہیں حاصل کرو۔ ایسے معاملات، ایسے رابطے، ایسی چیزیں، ایسی فلمیں، ایسی ویب سائٹس نہیں کرو جو تم کو زنا کے قریب کرتے ہیں۔ ولا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اس کا قرب بھی مت حاصل کرو، ایسی جگہوں پہ بھی مت جاؤ جہاں سے انسان، ایسی جگہ کام بھی مت کرو کہ جہاں سے یہ کام اس کے لیے آسان ہو جائے، بہت بڑی چیز ہے، معمولی مت سمجھو۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، ان قریب ایسے لوگ جو شہوت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ غی میں جائیں گے۔ جہنم کے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جہنمیوں کے جو پیپ، کچلہو اور خون اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں جمع ہو رہا ہے، اس کو وہاں پہنچایا جائے گا، اس بد کردار کو، اس زانی کو، اور سزا ایسی ہے کہ وہ اس کو تندور میں، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جل رہے ہیں اور وہ جب آگ تیز ہوتی ہے اوپر کی طرف آتے ہیں کہ آپ ایسا لگتا تھا گر جائیں گے، پھر آگ کم ہوتی اندر چلے جاتے تھے، پھر تیز ہوتی پھر اوپر آتے۔ کہا کون لوگ ہیں؟ جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ زانی لوگ ہیں، ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں یہ یا تو پکی توبہ کر لے اگر اسلامی گورنمنٹ کے پاس، اور اس کو پوری طرح پتہ چل گیا، یا خدا کے جیسے انہوں نے کہا ہے، تو پھر تو آگے 4 گواہ لے کر آئیں گے۔ اسلام میں اس کی جان، انسانی جان، مسلمان کی جان، اتنا اس کا احترام ہے کہ 4 گواہ دیں اور چاروں کی بات ایک جیسی ہو۔
الگ الگ ان سے انٹرویو لیا جائے گا, ان سے شہادت دی جائے گی, اور پھر آدمیوں کی باتیں بدل جاتی, تو پھر شک کی بنیاد پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اسلام اتنی اہمیت دیتا ہے انسانی جان کو. لیکن اگر کوئی اپنے منہ سے آ کے جیسے انہوں نے کہا تو پھر اس کے اوپر یہ سنسار. اسی لیے اسلامی معاشرے میں بہت کم ہی سنسار ہوا ہے. یہ تو بدنام تو کرتے ہیں کہ بہت بڑا قانون ہے, یہ وحشیانہ قانون ہے, یہ ہے, لیکن ہوا کتنا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر اگر اس کا ڈر ہو, اگر صحیح معنوں میں ایک دو ساتھ کے ساتھ ہو بھی جائے نا, تو کئی سال کے لیے, میں تو سمجھتا ہوں 40-50 سال کے لیے وہ ایک ہی کافی آدمی کے لیے, سب کے لیے عبرت بن جائے گا. ارے بھائی ایسا اتنی بری موت ہے. اسلام نظام کے اندر بہت فائدہ ہے. اچھا, ان کو جب مارا جا رہا تھا نا تو یہ وہاں سے بھاگے, نہیں برداشت ہوا, اتنی چوٹ لگتی ہے, پتھر, بڑے بڑے پتھر منہ پہ آ کے, آنکھ پہ آ کے, ناک پہ آ کے, یہ بھاگے تو لوگ بھاگے ان کے پیچھے. ایک آدمی اونٹ کی ہڈی لے کر آ رہا تھا, اس نے ان کے سر پہ مارا, وہی مارا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھاگنے دیتے, جانے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو سنا, وہ کہہ رہے تھے یقول احدهما لصاحبه الم تر الى هذا الذي ستره الله عليه. ایک نے دوسرے سے کہا کہ نہیں دیکھا اس کو, اللہ نے اس پر پردہ ڈالا تھا, اس نے گناہ کیا تو اس پر اللہ نے پردہ بھی ڈال دیا تھا. فلم تدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. کہنے لگے اس نے پھر اپنا پیچھا ہی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اپنے آپ کو رجم کرا لیا, اور رجم بھی ایسا کرایا جیسے کتے کو رجم کیا جاتا ہے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سنے, خاموش ہو گئے, چلتے رہے, موقع کی تلاش میں تھے. آپ بڑی حکیم شخصیت تھے, ایسے انسان پیدا ہی نہیں ہوا, یعنی کہ فوراً ٹوک لیں جیسے ہم جلد باز ہوتے ہیں, نہیں, چلتے رہے, دیکھا کوئی موقع تلاش کر رہے تھے. آگے چل کے آپ نے دیکھا ایک گدھا ہے, وہ مرا ہوا ہے, بدبودار ہے. حتی مر بجیفت حمار فقال این فلان و فلان, فلا کدھر ہیں, انزلا فکلا من جیفت هذا الحمار, اترو جاؤ اور یہ جو مردہ گدھا پڑا ہوا ہے بدبودار, اس سے کھاؤ. حیران ہو گئے, یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے. بڑے ادب کے ساتھ کہنے لگے, قالا, دونوں کہنے لگے, غفر اللہ لک یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَهَلْ يُؤْكَلُ هَذَا, اللہ کے رسول کو اس کو کھائے گا. آپ یہی چاہتے تھے کہ اس طرح بولے. اب آپ کو موقع ملا, آپ نے فرمایا فَمَا نِلْتُمَا مِنْ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ أَكْلًا مِنْ, جو تم نے اپنے بھائی کی جو مرنے کے بعد جو اس کی غیبت کی, اس کی جو برائی کی, وہ برائی گدھا, مرا ہوا بدبودار گدھے سے بھی اور اس کے کھانے سے زیادہ وہ گوشت کھانا جو تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی تھی, وہ اس سے برا ہے. اس گدھے سے برا ہے وہ چیز, وہ غیبت ہی تھی نا, اب فوت ہو گیا. اور پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, انہ الآن لفی انہار الجنہ, وہ جنت کے نہروں میں ہے. ینغمس فیہا, اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہے. اللہ اکبر, جنت میں مزے کر رہا ہے. اس کے گھنے, وہ اس نے کیا کہا تھا, طہرنی, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے, تو پاک ہو گیا, دنیا میں سزا مل گئی.